السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی تم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے، اگر آج تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں تو کیا تمہارا رب تم سے راضی ہوگا؟ یہ سوال صرف سوچنے کے لیے نہیں، یہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ خوش قسمتی کو دولت اور شہرت میں ڈھونڈتے ہیں، مگر اصل خوش قسمتی اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر اللہ تم سے خوش ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ تم سے ناراض ہے تو دنیا کی ہر چیز مل کر بھی تمہیں سکون نہیں دے سکتی۔ اللہ کی رضا کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ ایسی جو صرف تمہارے دل میں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ آج میں تمہیں وہ نشانیاں بتاؤں گی، مگر یہ صرف سننے کے لیے نہیں، یہ اپنے دل میں اتارنے کے لیے ہیں۔ واصف علی واصف کہا کرتے تھے، گناہ کے بعد سکون ملے تو سمجھ لو دل مر چکا ہے، اور گناہ کے بعد بے سکونی ملے تو جان لو اللہ تمہیں بھلا نہیں بیٹھا۔ جب تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور تمہارا دل کانپ اٹھتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ وہ تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ یہی احساس توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ زندگی میں جو لوگ تمہیں ملتے ہیں وہ کبھی اتفاق نہیں ہوتے۔ اگر تمہارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو تمہیں نماز یاد دلاتے ہیں، جو تمہاری ایمان کی فکر کرتے ہیں، جو تمہیں گناہ سے روکتے ہیں، تو یہ اللہ کا تم پر خاص فضل ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا، دوست وہ نہیں جو تمہارے ساتھ وقت گزارے، دوست وہ ہے جو تمہاری قبر کا حال بہتر کر جائے۔ کچھ لوگ نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ نماز میں دل کا بوجھ اتارتے ہیں۔ اگر تمہاری عبادت میں لذت آنے لگی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی یاد میں سکون دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یاد رکھو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ مصیبت آتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ مصیبت میں بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ اگر تمہارا دل اندھیری رات میں بھی روشنی دیکھتا ہے تو یہ ایمان کی طاقت ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے پاس کم پیسہ ہے مگر سب کام ہو جاتے ہیں، یا وقت کم ہے مگر سب کام برکت کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں؟ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ یہ برکت صرف رزق میں نہیں بلکہ علم، وقت اور رشتوں میں بھی اترتی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا دل نرم کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی غلطیوں کو بھلا دیتا ہے، بدلے میں بدلہ نہیں لیتا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کو معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، اندھیروں میں چراغ جلانے والے ہی صبح دیکھتے ہیں۔ دوست، اگر تم اپنے اندر یہ محسوس کر رہے ہو تو یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو اللہ خاص اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے یہ سب تم میں کم ہے تو پریشان مت ہو، اس ویڈیو کا باقی حصہ تمہیں وہ راستہ دکھائے گا جس پر چل کر اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہیں سے سفر آگے بڑھتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت سکون قلب ہے؟ یہ سکون کسی بازار سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ صرف میرے اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں اور وہ ویسے قبول نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن کچھ وقت بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے بہتر دے دیا۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ واصف صاحب کا کہنا تھا، اللہ دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، یا تو وہ پوری کر دیتا ہے یا تمہیں اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا پھر اس کے بدلے تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ تم سے راضی ہوتا ہے تو تمہارا دل گناہوں سے بوجھل ہو جاتا ہے۔ وہ محفلیں جو کبھی تمہیں خوشی دیتی تھیں اب تمہیں پریشان کرتی ہیں، وہ الفاظ جو کبھی ہنسی دیتے تھے اب تمہیں بیکار لگتے ہیں۔ یہ دل کا بدلنا ہے اور یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کا دل مضبوط کر دیتا ہے۔ وہ آزمائش میں شکوہ نہیں کرتا بلکہ دعا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور صبر ہی اللہ کی رضا کا سب سے بڑا زینہ ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ جب تم چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہو جاتے ہو،
ایک گلاس پانی، ایک خوشبو، ایک دوست، ایک لمحے کی ہنسی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہارے دل کو اپنی یاد سے بھر رہا ہے۔ شکر انسان کو غریب سے بادشاہ بنا دیتا ہے اور ناشکری بادشاہ کو فقیر کر دیتی ہے۔ اگر تمہیں مسجد کی اذان دل میں سکون دے، تمہارا دل نماز کے لیے بے چین ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ یہ دعوت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کوئی آیت سن کر یا کسی کی دعا سن کر تمہاری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ دل کا ایسا تحفہ ہے جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی رضا کوئی دور کی چیز نہیں، یہ تمہارے دل میں، تمہارے عمل میں اور تمہاری نیت میں ہے۔ اگر تم چاہو تو آج سے اپنی زندگی بدل سکتے ہو۔ اپنے دل کو نرم کرو، اپنی زبان کو شکر سے بھر دو، اپنے عمل کو خیر سے سنوارو، کیونکہ ایک دن جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف ایک سوال باقی رہ جائے گا، کیا رب مجھ سے راضی ہے؟ یہ سوال صرف زبان سے پوچھنے کا نہیں، دل کی گہرائی میں اترنے والا سوال ہے۔ اگر آج تم سچ میں اپنا جائزہ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا نہیں۔ انسان کے عمل اس کے مستقبل کی خبر دیتے ہیں، یعنی تم جس راستے پر چل رہے ہو وہی راستہ تمہیں انجام تک لے جائے گا۔ اگر وہ راستہ خیر کا ہے تو خوش ہو جاؤ، اور اگر وہ گناہ کا ہے تو فوراً مڑ جاؤ، وہ راستہ چھوڑ دو۔ یاد رکھو، اللہ کی رضا کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ چاہے تم کتنی ہی دور نکل گئے ہو، وہ تمہارے ایک سچے آنسو پر تمہیں گلے لگا لیتا ہے۔ وہ تمہارے ایک لمحے کی توبہ پر تمہارے ماضی کے سارے گناہ دھو دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، آج سے فیصلہ کریں، ہر فجر کے بعد 2 منٹ اللہ کا شکر ادا کریں، ہر رات سونے سے پہلے دل کا جائزہ لیں، آج میں نے کس کو خوش کیا، کس کو تکلیف دی اور اپنے رب کے کتنے قریب ہوا۔ یقین جانیے، جب یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ گے تو تمہارا دل بدل جائے گا، تمہاری آنکھوں میں نور آ جائے گا اور تمہارے ہر لمحے تمہیں محسوس ہوگا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ باصف صاحب کہتے تھے، جس دن تم اپنے رب کو پالو اس دن تمہیں دنیا کی ہر کمی بھول جائے گی۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل تیرے ذکر سے آباد ہوں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگی کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اور جب ہماری ملاقات کا وقت آئے تو ہمیں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔